مسلمانوں کے اندر اعمال میں نیت کیسی کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے یا بندوں کو دکھلاوے کے لیے کرنی ہے؟ اس معاملے میں ہمارے اندر بہت بڑی سستی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بندہ ظاہری طور پر نیکی کر رہا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے اس کے تکبر آ گیا، دل کے اندر ریاکاری آ گئی، تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب میں غیر اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں کہ بندہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو تو کیا اللہ اس کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے دل میرے لیے خالص کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک بات کو ذہن میں رکھیے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے رائی کے برابر بھی کام کرتا ہے نیکی کا، اس میں غیر اللہ کو نہیں ملاتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس آدمی نے نماز ریاکاری کے لیے پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے صدقہ ریاکاری کے لیے کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا اور جس نے روزہ غیروں کو دکھانے کے لیے رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھو دوستو کہ ایک آدمی سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا ہے، اب جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے دل اس کا صاف نہیں، اللہ کے لیے اس کا دل خالص نہیں ہے، مجھے چاہتا ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھیں، لوگ مجھے نمازی کہنے والے بن جائے، میرے پر معاشرہ اعتماد کرنے والا بن جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رکوع تو اللہ کے لیے کر رہا ہے ظاہری طور پر، سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کر تو وہ ظاہری طور پر اللہ کے لیے کھڑا ہے لیکن حقیقتاً وہ ریاکار ہے، اللہ کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ریاکاری کا صدقہ ہے، ریاکاری کا روزہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی دین کا کام کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، غیر کو اس کے اندر مت ملاؤ۔ جب غیر اللہ کی عبادت میں شریک ہو جائے گا، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں انسان کے دل اور دماغ کے ارادے کو، دل کا ارادہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دماغ جو ہے وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تم میرے لیے کام کر رہا ہے تو میں اللہ تیری چھوٹی سی نیکی کو بھی پہاڑ سے بڑی نیکی بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کو ایک آدمی صدقے کا مال لے کر نکلا اور کہنے لگا کہ آج میں اس آدمی کو دوں گا جو محتاج ہوگا۔ اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی تھی۔ اس نے رات کے اندھیروں کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر اس نے ایک بے حیا عورت کے ہاتھ پر مال کو رکھ دیا۔ صبح کو اعلان ہونا شروع ہو گیا، اب اس نے کہا کہ یا اللہ میری نیت تو خالص تھی، میں نے تو مال تیری رضا کے لیے دینا تھا اور دے دیا، یا اللہ مجھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ پر گیا ہے کس کے ہاتھ پر نہیں گیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے دیا اور تو نے اس کو دلوایا ہے، یا اللہ اس کا اجر مجھے تو ہی عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جب میرا اللہ مجھ کو بے حیائی کے بغیر بھی پاکیزہ روزی دینے پر قادر ہے تو پھر میں بے حیائی کو کیوں نہ چھوڑ دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس بے حیا عورت کو اس صدقے کی خالص کرنے والی کی جو نیت اللہ کے رضا کی تھی اس کے بدلے میں اس کو برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اسی طرح سے وہ دوسری رات کو مال لے کر نکلتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آج میں مال اس کو دوں گا جو مستحق ہوگا۔ وہ مال لے کر نکلا اور ایک سخی آدمی کے ہاتھ پر اس نے مال کو رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کو اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ دیکھو لوگو کوئی سخی آدمی کو مال دے کر چلا گیا، پہلے بھی اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا اب اور دے کر چلا گیا۔ اس کے دل کے اندر بات آئی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اور بھی دے سکتا ہے تو پھر میں بھی تیرے راستے پر خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ دینے والے کی نیت خالص اللہ کی رضا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس بدلے میں سخی آدمی کو بھی اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والا بنا دیا۔ اور اسی طرح سے ریاکاری کا معاملہ
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح سے یہ دیمک لکڑی کے اندر سے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، باہر اس کا خول محفوظ ہوتا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے میرے محترم دوستو ریاکاری جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایک چیونٹی کی چال چل کر آتا ہے، ایک دیمک کی چال چل کر آتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اب اس کی نیکی جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی نیکی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نیکی کے اندر دل کو جو ہے صاف نہیں کر رہا کہ یہ میں نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو اجر بھی بہتر عطا فرمائیں گے، اگر اس کی نیت خراب ہے تو اللہ اس کی نیت کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ کو میری امت پر شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادات کی جائے گی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مساجد بنائی جائے گی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جائے گا، لوگ مجھے سخی کہے، لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے تہجد گزار کہے، لوگ مجھے چاشت پڑھنے والا کہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کی ساری نیکی جو ہے وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک ان میں سے قاری ہوگا، ایک ان میں سے مجاہد ہوگا، ایک ان میں سے سخی ہوگا۔ اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے کہ اے قاری قرآن میں نے تجھ کو قرآن کریم عطا کیا، پھر تو نے قرآن کے ساتھ حلال اور حرام کو سیکھا، تو نے مجھے کیا عطا کیا، تیری کیا نیت تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو قرآن سنایا صرف نیت تیری رضا کی تھی، یا اللہ میں نے لوگوں کو دین سکھایا صرف نیت تیری رضا تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے قاری کہے، لوگ مجھے مفتی کہے، لوگ مجھے عالم کہے، وہ تو دنیا کے اندر کہا گیا، تیرے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشانی کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اسی طرح سے مجاہد کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے جہاد تیری رضا کے لیے کیا تاکہ دین غالب ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جہاد کیا اس لیے کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تجھے القابات دنیا کے اندر دیے گئے، آج تو میرے سے انعام لینے سے خالی ہے، اس کو بھی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سخی کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرا بندہ میں نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مال تیری رضا کے لیے دن میں خرچ کیا، رات کو خرچ کیا، جیسے آج ہم مسلمان مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے ساتھ اپنا نام بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں، میاں میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، اگر بیوہ کو کپڑا پہنا دیا اس کا اعلان شرع عام کر رہے ہیں، مسجد کے اندر دے دیا اس کا اعلان شرع عام کر رہے ہیں، کسی یتیم بچے کو کھانا کھلا دیا اس کا اعلان شرع عام کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر دی اس کا اعلان شرع عام کر رہے ہیں۔ کیوں کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ میاں نیک آدمی ہے، یہ بات کو خرچ کرنے والا ہے، یہ بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے، یہ یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا ہے، یہ مساجد و مدارس کے اندر خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہے، تو سخی کہا گیا، تو مالدار کہا گیا، تجھے انہی لوگوں سے بدلہ لینا ہے جن کو تو نے دکھلا کر مال خرچ کیا تھا۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تو میں اللہ تجھے ضرور اجر عطا فرماتا، تو نے بندوں کے لیے خرچ کیا تھا، ان کو دکھلاوے کے لیے خرچ کیا تھا، آج تجھے میں اللہ یہی سزا دیتا ہوں ریاکاری کی کہ اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹی نیکی کریں بڑی کریں، کسی کو کپڑا پہنائیں، کسی کو دین کی بات سمجھائیں، واعظ و نصیحت کریں، مسجد میں خرچ کریں، کسی یتیم بچے کو کپڑا لے کر دے، بیوہ کو کھانا کھلائے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اسر و سلوک کا معاملہ اختیار کریں، اپنے معاشرے میں
برائی کو مٹانے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کرے تو اس میں خالصتاً صرف اللہ ہی کی رضا ہمارے سامنے ہونی چاہیے.